اور پروگرام رفع اقدار اور مقاصد کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اصغر خان عسکری۔ سامعین، آپ اس پروگرام کو رفع FM 102.2 کے فیس بک پیج پر براہ راست دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ساتھ ہی پروگرام کے حوالے سے کوئی سوال ہو یا آپ موضوع کے حوالے سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کومنٹس باکس میں آپ اپنا سوال جو ہے وہ ڈراپ کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ جو شرکاء موجود ہوتے ہیں آپ کے سوالات ان کے سامنے رکھیں۔ یہ پروگرام رفع اقدار اور مقاصد اس حوالے سے ہے کہ رفع انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد، اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ہر ادارہ ان کے کچھ اقدار ہوتے ہیں اور ان کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ رفع انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد کے اقدار اور مقاصد پر ہم بات کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم الاخرہ یعنی آخرت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے آخرت کے حوالے سے بات کی تھی، لیکن چونکہ اس میں اس موضوع کو مکمل طور پر ہم کور نہیں کر چکے تھے، اسی وجہ سے آج ہم الاخرہ کے اوپر ایک دوسرا ایپیسوڈ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں کہ یوم آخرت، یہ آخرہ جو ہے یہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور رفع نے اپنے ویلیوز کے اندر آخرہ کو کیوں سب سے پہلے رکھا ہے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ مستقل طور پر تشریف رکھیں گے محترم مفتی آفتاب صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ سامعین کرام، مفتی آفتاب صاحب شریعہ ایڈوائزر ہے رفع انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد کے۔ مفتی صاحب، الاخرہ گزشتہ بھی ہم نے اس پر تھوڑی بہت گفتگو ہم کر چکے تھے۔ آخرت، الاخرہ، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی اہمیت اور افادیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ حافظ صاحب۔ الاخرہ کے حوالے سے ہم گزشتہ پروگرام میں کچھ گفتگو کر چکے ہیں۔ میں آغاز میں تھوڑا سا اس کو ریکال کرنے کے لیے ایک بات عرض کروں گا کہ ہماری رفع انٹرنیشنل یونیورسٹی کی 6 اقدار ہیں جی، جن میں سب سے پہلی الاخرہ ہے، نمبر 2 رحمہ، نمبر 3 اتقان، نمبر 4 مشاورہ، نمبر 5 اجتماعیہ اور نمبر 6 محاسبہ۔ ہم الاخرہ پہ بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ الاخرہ کے حوالے سے ہم نے سب سے پہلے الاخرہ کو رفع یونیورسٹی نے اپنے ویلیو اس لیے بھی بنایا اور اپنی اقدار میں سے قدر کے طور پہ سر فہرست اس لیے رکھا کہ انسان کی زندگی دنیا کی جتنی بھی ہے یہ گزرنے کے بعد ختم ہو جانی ہے ایک دن، جی، اور زندگی کے جتنے بھی امور انسان نے انجام دیے ہوتے ہیں تمام کے تمام کام وہاں پہ پیش ہوں گے اور ان کا حساب کتاب ہوگا۔ انسان نے اپنے تمام کاموں کو جو کیے ہوں گے ان کا جواب دینا ہوگا۔ اس لیے الاخرہ انسان کی زندگی ختم ہونے کے بعد آئے گی، لیکن ہم نے پہلے اس لیے رکھا کہ ہمارے زندگی کے قدم قدم کے ایک ایک کام کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور آخرت میں ہم نے اس کا جواب دینا ہے، صحیح، تاکہ اس پہ توجہ آ جائے کہ ہم کوئی بھی کام ایسا نہ کریں جس میں آخرت میں ہماری پکڑ ہو اور ہم آخرت میں اللہ نہ کرے ہم ناکامی کا سامنا کرنا پڑے ہمیں۔ تو یہ ہم آخرت کو ہم نے اس لیے سر فہرست رکھا۔ اور اگر ہم اس والے سے دیکھیں، اسلام جب آیا، جو معاشرہ اس وقت تھا جس کو جہلائے عرب کا معاشرہ کہا جاتا ہے، اس میں سب جانتے ہیں ہر قسم کی اس میں برائی تھی، ہر قسم کے جرائم تھے، معاشرہ بگڑا ہوا تھا، کوئی نظام نہیں تھا، کوئی اخلاقیات نہیں تھیں۔ وہ معاشرہ کچھ عرصہ کے بعد ہی قابل رشک معاشرہ بن گیا، قابل تقلید معاشرہ بن گیا۔ وہ کیوں بنا؟ اس لیے اگر اس پہ غور کیا جائے تو ان کی جو تربیت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان کو آخرت کی ایک فکر دلائی۔ ان لوگوں کی زندگی دنیا کی اسی لیے ایک غیر منظم تھی، اخلاقیات اور قوانین اور رسول و ضوابط سے بالکل عاری تھی، اور کسی قسم کی کوئی چیز ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وجہ یہ تھی ان کے سامنے آخرت کا تصور ہی نہیں تھا کہ ہم نے کہیں جواب دہی ہونا ہے۔ تو یہ جواب دہی کا احساس پیدا کیا گیا، تو اس احساس کی وجہ سے جب دل میں یقین آ گیا تو پھر وہ معاشرہ ایسا سدھرا کہ وہ قابل تقلید بن گیا، اور آج تک
اور رہتی دنیا تک وہ ایک مثالی معاشرہ ہوگا. صحیح. اچھا مفتی صاحب، ایک تو یہ بتا دیجئے گا کہ آخرہ کیا یہ وہی ہے جس کو یوم القیامہ کہا جاتا ہے؟ یہ وہی ہے کہ جس کو روز قیامت کہا جاتا ہے؟ اور کیا یہ وہی ہے کہ جس دن حساب کتاب ہوگا؟ یعنی یہ اور ایمانیات میں ایک بنیادی جس کا ایک بنیاد بھی ہے، بالکل وہی ہے. اور مطلب یہ کہ اس دن کو ہم اپنے مد نظر رکھیں. صحیح. اس دن ہم نے اپنے تمام اعمال کا حساب کتاب دینا ہے. صحیح. حدیث میں بہت مشہور ایک اور مستند حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن کسی ابن آدم کے پاؤں اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکیں گے جب تک وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے جائے. اچھا. ان میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ عمر کہاں تم نے فنا کی. نمبر 2، جوانی کا جو حصہ ہے، جوانی کے حصے کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ کیسے بوسیدہ کیا، جوانی کیسے رائگاں کیا آپ نے، کیسے خرچ کی. اور نمبر 3، آپ نے مال کہاں سے کمایا، کمائی کا بھی سوال ہوگا. نمبر 4 یہ سوال ہوگا کہ اس کمائی کو خرچ پھر کہاں کیا. اور نمبر 5 سوال ہوگا کہ آپ کو جو علم حاصل تھا اس علم کے مطابق آپ نے عمل کتنا کیا. تو ہم آخرت سے مراد وہی ہے. تو گویا کہ دنیا کی یہ 5 سوالات اگر ہم اس پہ محیط کریں تو پوری زندگی بس آ جاتی ہے اس میں. صحیح. اچھا اگر ہم تھوڑا سا یوم الاخرہ یا آخرت، روز قیامت، جزا و سزا، یوم الدین، یہ تمام الفاظ کہیں حدیث پہ، کہیں قرآن میں، کہیں عربی میں، کہیں اردو میں مستعمل ہے اور مراد یہی ایک ہی چیز ہے. تو یہ آخرت کے دن ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم بہت کچھ کرتے رہتے ہیں. تو کیا وہاں پر آخرت کے دن یہ جو غفور الرحیم ہے یہ زیادہ غالب ہوگا، یا جب پکار ہوگی کہ لمن الملک اليوم تو للہ الواحد القہار کی صدا وہاں گونجے گی؟ تو یہ جو یوم آخرہ کے اندر حساب کتاب کا منظر ہے، یا یہ جو حساب کتاب ہوگا، تو قرآن میں، سنت میں اس کی کوئی نظیر، اس کی کوئی مثال، اس کی کوئی وضاحت ہے کہ یہ حساب کتاب ہوگا کس طرح؟ یہ انسان یعنی کس طرح سے اکٹھے ہوں گے، پھر کس طرح سے ان کے اعمال کو چاہے نمبروں میں دیا جائے گا، تولا جائے گا؟ تو اس طرح کا کوئی یعنی طریقہ کار قرآن میں کوئی مثال یا سنت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کوئی وضاحت اور تشریح کی ہے؟ قرآن مجید میں دیکھیں اس حساب کتاب کا مختلف مقامات پہ تذکرہ ہوتا ہے. احادیث میں بھی اس کے مناظر بھی ذکر ہیں، اس کے مراحل کا تذکرہ ہے. بنیادی طور پہ جو دنیا میں انسان کا جو زندگی گزرتی ہے، وہ زندگی کے 2 حوالے ہیں اس کے. ایک تو انسان کا تعلق اور جو رشتہ ہے وہ اپنے خالق کے ساتھ ہے، اور دوسرا انسان کا تعلق اس دنیا میں، اس دنیا کی انسانیت کے ساتھ ہے. ہم انسان کی زندگی کو 2 حصوں میں اسی لیے تقسیم کرتے ہیں کہ حقوق اللہ ہے ہمارے اوپر اور حقوق العباد بھی ہیں. تو حقوق اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ایمانیات اور عقائد کے حوالے سے جیسا ایمان ہم نے رکھنا ہے، جو عقیدہ ہمیں رکھنا ہے، جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم ہے، ہم اس کے حوالے سے ہم پابند ہیں. ایمان اور عقیدہ اگر ہے اور ایمان اللہ رب العزت پر ہے، جیسے تعلیم ہے اور تاکید ہے اسی انداز سے ہے، تو پھر اس کے بعد اعمال آتے ہیں، عبادات ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، اللہ رب العزت کے حضور جو بھی ایک سلسلہ ہے، پورا ایک نظام ہمارے سامنے موجود ہے. اور دوسرا حصہ انسان کی زندگی کا وہ حقوق العباد سے تعلق ہے. حقوق العباد میں انسان کے اپنے گھر سے شروع ہو کے آگے تک پھر انسان جاتا ہے. انسان کا معاشرے کے ساتھ تعلق ہے، انسان کہیں ملازمت کرتا ہے تو انسان اس ادارے کے ساتھ انسان کا ایک تعلق ہوتا ہے. اس ملازمت کے دوران انسان مختلف لوگوں کے ساتھ انسان کے ڈیلنگ ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک تعلق ہے. انسان مارکیٹ میں جاتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، وہ ایک تعلق ہے. انسانوں کے ساتھ تعلقات ہیں، رشتے ناتے ہیں، رشتہ داریاں ہیں، اقربا پروری ہے، والدین ہیں، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں. یہ تمام ایک پورا ایک سلسلہ ہے. جو قیامت کے دن جو حساب کتاب ہوگا
اس میں جو اللہ رب العزت نے اپنے غفور الرحیمی کا تذکرہ مختلف مقامات پہ ارشاد فرمایا، جس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن جو انسان کا حساب کتاب ہوگا وہ اللہ کے حقوق کے حوالے سے بھی ہوگا، بندوں کے حقوق کے حوالے سے بھی ہوگا۔ اللہ کے حقوق میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان اگر اللہ رب العزت پہ اس انداز سے ایک آدمی کا ہے جیسے کہ حکم ہے تو ایک حق تو پورا ہو گیا۔ اس ایمان کے بعد انسان کی جو کمزوریاں ہیں، جو انسان کے اعمال کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، جو انسان کی زندگی کے تقاضے ہیں، جو اللہ کا حق ہے، وہ بات کی بات ہے۔ لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق جو میں نے حق ادا کرنے ہیں، میں نے جو تعلقات رکھنے ہیں، میں نے جو کسی کی مدد کرنی ہے، میں نے جو کسی کی کفالت کرنی ہے، ادب احترام کرنا ہے، کسی کے ساتھ رویہ کیا رکھنا ہے، ایک پورا جو انسان کی زندگی کے ساتھ معاملات 24 گھنٹے کی زندگی میں آتے ہیں۔ جو انسانی زندگی ہے، جو انسانی حقوق ہیں انسان کی زندگی میں، یہ ایسے حقوق ہیں کہ جن کے حوالے سے وہ انسان کے ساتھ ہی تعلق ہے۔ اگر انسان حقوق کو معاف کرے گا تو انسان کے حقوق معاف ہو جائیں گے۔ صحیح۔ جو اللہ تعالیٰ کو جو حقوق ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے حقوق معاف کر سکتے ہیں اور پکڑ سکتے ہیں۔ جو غفور الرحیم ہونے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایک ماننے والے، اپنے ماننے والے کو، جو نہیں مانتا ظاہر اس کے لیے تو غفور الرحیم، اس نے چونکہ اللہ کو مانا ہی نہیں، جس نے مانا ہے اس ماننے والے کے لیے جو آگے کمزوریاں ہیں، جو اس کی غفلتیں ہیں، جو اس کی کوتاہیاں اور خطائیں ہیں، ان کو اللہ غفور الرحیم بھی ہو سکتے ہیں، معاف کریں، اللہ کی مرضی۔ لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا اختیار نہیں رکھا، وہ بندے ہی خود ان کے حقوق صحیح۔ مذہب میرا جو اصل سوال کی طرف میں دوبارہ اس پہ آتا ہوں کہ یہ جس طرح سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر کوئی 111 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، کہ میں نے جو ہے ہر انسان کی قسمت اس کے گلے میں لگا دی ہے اور ہم قیامت کے دن جو ہے ایک نامہ اعمال کی صورت میں اس کو نکالیں گے اور وہ بالکل کھلے کتاب کی طرح اس کو پالیں گے۔ بے شک۔ تو سوال صرف یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں یعنی یہ سمجھ لے کہ ایک پرچہ ہے نا، ریکارڈ ہو رہا ہے، لکھ رہے ہیں ہم اس کے اوپر، تو یہاں تو ایگزامینر جو ہے نمبر دے دیتا ہے کہ 10 میں سے 5 مل گئے، 10 میں سے 2 مل گئے، 10 میں سے 3 مل گئے، تو وہاں جو حساب ہوگا بروز قیامت، وہاں اعمال جو ہے نیت کے لحاظ سے تولے جائیں گے یا نمبرز دیے جائیں گے؟ جو قرآن کے حوالے سے ہم جو دیکھتے ہیں قیامت میں جو حساب کتاب کے بعض جگہ اللہ رب العزت نے تذکرے فرمائے ہیں، وہاں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان اعمال کا وزن ہوگا، تول ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل سورۃ القاریہ میں اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فہو فی الحاویہ واما من خفت موازینہ۔ اب جس کے اعمال وزنی ہوں گے، جس کا تول وزنی ہوگا وہ عیش و عشرت میں ہوگا، اور جس کے ہلکے ہو جائیں گے تو وہ پھر جہنم میں حاویہ میں ہوگا اور ایک بڑھتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وزن ہوگا۔ احادیث میں بھی ایسا ہے، بخاری شریف میں آخری حدیث ہے، اس میں امام بخاری نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اعمال بنی آدم کا وزن کیا جائے گا۔ اچھا، اس دور میں کچھ لوگ ایسے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کے دور میں، جن لوگوں کا کہنا تھا کہ اب وزن کیسے ہوں گے، تو اب کوئی چیز تو لیکن بعد میں آج کے دور میں تو ہر چیز کو وہ ناپا تولا جاتا ہے، ایک انسان کی آواز بھی یہاں اس وقت یہ نہیں تھا، یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی یہی ثابت کیا کہ انسان کے اعمال جو اس کا وزن ہوگا۔ اب وزن کس حوالے سے ہوگا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جسمانی طور پر تو بڑے دبلے پتلے ہوں گے، لیکن قیامت میں میزان عمل میں ان کا وزن کیا ہوگا؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت آپ نے ان کی مثال ایک دی تھی، تو یہ وہاں وزن کے اعتبار سے صحیح۔ اور بالکل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ارشاد کے انما الاعمال بالنیات، کہ مطلب یہ بے شک آپ سبحان اللہ پڑھے، لیکن میں نے بھی پڑھا ہوگا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، دوسرے ساتھی نے بھی، لیکن جس سبحان اللہ پڑھنے والے نے زیادہ اخلاص کے ساتھ پڑھا ہے تو اس کا سبحان اللہ
زیادہ وزن زیادہ جو ہے وہ ہوگا. تو اخلاص کی اور نیت کی اس میں ہے. مفتی صاحب چونکہ یہ ایک بہت اہم وہ ہے قرآن کی ایک اور آیات جس کا مفہوم مجھے تھوڑا سا وہ یاد آ رہا ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا تو وہ جو ہے اس پہ ایمان لا سکتا ہے. اس طرح کوئی مفہوم اس کا بن رہا ہے. لیکن دنیا میں ایک فرد مثلا میں آپ دوسرے ساتھی ہمارے دیکھنے والے سننے والے وہ اگر اپنا جانچ پڑتال کرنا چاہے وہ اگر اپنا تھوڑا سا محاسبہ کرنا چاہے کہ ہاں یار میں نے اٹھنا ہے دوبارہ اور رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے, وہاں گردن میں جو اعمال نامہ ریکارڈ ہو رہا ہے, ٹیپ کے اوپر ریکارڈنگ ہو رہی ہے, وہ ایک بک کی شکل میں میرے سامنے رکھا جائے گا اور اسی سے ڈرتے ہوئے کہ یار وہاں جو ہے کوئی کمی کوتاہی نہ ہو, مجھے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو ایک فرد اپنا جو ہے وہ محاسبہ یا اپنا جانچ پڑتال وہ کس طرح سے لے سکتا ہے کہ اس کو پتہ لگ جائے کہ ہاں یار یہ جو ویلیو ہے یہ میرے اندر موجود ہے. بہت اہم سوال ہے. اس حوالے سے بڑا کام ہوا جب رفاع کی ویلیوز یہ مقرر کی گئیں. تو ان ویلیوز کو ہم کیسے جائزہ لیں کہ یہ ہمارے اندر موجود ہیں, کسی آدمی کے اندر موجود ہیں. اس حوالے سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ الآخرہ تو ایک عقیدہ ہے, اب ایک فکر ہے, ایک انسان کی اپنی سوچ ہے, لیکن ہمارے کاموں میں کیسے نظر آئے کہ ہم آخرت کے اوپر یقین رکھ رہے ہیں, ایمان ہے, واقعتاً آخرت کی فکر ہے. اس حوالے سے جب دیکھا گیا تو یہ معلوم ہوا کہ جو انسانی رویے ہیں وہ رویے اس چیز کو ثابت کریں گے کہ اس آدمی کے اندر ایک اخلاقی یہ سوچ ہے, ایک اس کے اندر ایک ویلیو ہے, اس کے اندر ایک اخلاقی اقدار ہیں. اس وجہ سے رفاع کے جو اقدار ہیں ہر ایک قدر کے ساتھ اس کے کچھ رویے بھی ہم نے رکھے ہیں, اور ہر ایک قدر کے کچھ بیہیویئرز, اب ایک ویلیو ہے اس کے بیہیویئرز بھی رکھے ہیں تاکہ اس پہ اسس کیا جائے, ہر آدمی جائزہ لے سکے اپنا کہ ہم نے میں نے دیکھوں کہ میرے اندر یہ ہے کہ نہیں. مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کے حوالے سے جو تحقیقی کام ہوا, رفاع ویلیوز کے جو الآخرہ کی جو ویلیو ہے اس کے بیہیویئرز کیا ہیں, اس کے رویے کیا ہے. اس میں ہم نے یہ کہا کہ رویہ ایک عام آدمی, ایک ملازم جس کا آخرت کی فکر ہوگی, ایک مسلمان جس کے آخرت کے اوپر فکر ہوگی, وہ گھر میں ہے, وہ ملازمت کی جگہ پہ ہے, وہ کسی بھی مقام پہ ہے, اس کا کوئی مطلب نہیں. لیکن جب اس کے اندر ہوگا نمبر ایک احساس ذمہ داری, ٹھیک ہے, احساس ذمہ داری, وہ اپنے کام کی ذمہ داری خود اٹھاتا ہو اور اس ذمہ داری کو وہ قبول کرتا ہو. مطلب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں, اس کا اچھا نتیجہ نکلا تو اس کا کریڈٹ ہم لیتے ہیں. جی بالکل. اگر اس کا کوئی نتیجہ اچھا نہ نکلا, خدا نہ خواستہ, کامیابی کے ورثہ بہت ہوتے ہیں اور ناکامی کا کوئی نہیں ہوتا. اس کے علاوہ مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے اندر کاموں کا خدمت اور رضاکاری کا جذبہ ہو, خدمت اور رضاکاری کا جذبہ. دوسرا ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک صبر اور استقامت ہو, صبر اور استقامت ہو. یہ تیسری, یہ وقت گزر جائے گا, یہ وقت گزر جائے گا. دیکھیں مشکلات انسان کی زندگی کا حصہ ہیں, وہ ہر جگہ پہ آتی ہیں. اس کے بعد پھر کہ انسان اپنی پوری کوشش صرف کرے, جو کام انسان کر رہا ہو وہ پوری تندہی کے ساتھ, لگن کے ساتھ انسان کام کرے. اس کا ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں ریسورس مینجمنٹ. ریسورس مینجمنٹ یعنی جو وسائل ہمیں دستیاب ہیں ان کا مؤثر استعمال ہم کریں, میسر استعمال, وسائل کا مؤثر استعمال. اور پھر ہم اس کے ساتھ ساتھ ہم دعوت اور تبلیغ, یعنی ہم دوسروں کو بھی یہ بتائیں, عملاً تو بتا ہی رہے ہیں, دوسروں کو بھی یہ کہیں کہ یہ اس انداز سے کریں. تو خلاصہ یہ کہ جو آدمی یہ جاننا چاہے کہ میرے اندر آخرت کی قدر ہے کہ نہیں, یا آگے جو ہماری ویلیوز آ رہی ہیں, جو اقدار آ رہی ہیں, یہ ہمارے اندر ہیں کہ نہیں, اس نے بیہیویئرز اور اس نے رویوں کے ذریعے سے یہ چیز ثابت کرنی ہے اور اپنا جائزہ لینا کہ یہ رویہ میرے اندر ہے, میرے اندر پھر اللہ کے فضل سے الحمدللہ میرے اندر آخرت کی ویلیو ہے. ایک بات بہت اہم میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب بھی ہمارے ہاں سیشن ہوتے ہیں تو وہاں ہم خصوصاً یہ عرض کرتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ویلیوز, یہ بیہیویئر سب میرے اندر آ چکے ہیں. جن جن لوگوں کو یہ ہم بتا چکے ہیں تو ان کے اندر آ چکے ہیں. آپ لوگ ہیں کہ آپ کے اندر ابھی تک نہیں ہے تو ہم آپ کو تبلیغ کر رہے ہیں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رفاع کی یہ مطلوبہ اقدار ہیں. ہم چاہتے ہیں, ہماری خواہش ہے کہ یہ ہماری اقدار بنے, ہم نے ان کو مقرر تو کر لیا, ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہماری یہ اقدار
100% ہمارے تمام حوالے سے بن چکی ہیں، لیکن ہم نے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اقدار بنا کے ہم نے ادارے کو آگے چلانا ہے۔ اب اس پہ میں نے بھی کوشش کرنی ہے، اس پہ ہر جگہ ہر آدمی نے اپنے اپنے مقام پہ کوشش کرنی ہے، ہر ایک کا ایک حصہ ہوگا اور اس سے پھر ایک ادارے کی پہچان بنے گی، اور ادارہ تو افراد سے مل کے بنتا ہے۔ جی۔ ایسا اگر میں آپ کو دیکھنا شروع کر دوں کہ آپ میں یہ ہے ویلیوز کہ نہیں، میں ادھر دیکھنا شروع کر دوں دوسروں کو ان کے اندر یہ ویلیو ہے کہ نہیں، اور اپنے آپ کی جو وہ کوشش نہ کروں تو اس طریقے سے تو نہیں بنتی۔ تو یہ اس انداز سے ہم اس کا جائزہ لیں۔ اچھا، ظاہر سی بات ہے کہ الآخرہ یہ تو رفاع یونیورسٹی جو ہے ان کے اقدار میں سے پہلا قدر ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اب جس طرح فرد اپنا جائزہ لیتا ہے کہ میرے اندر یہ چیزیں موجود ہے یا نہیں ہے، جو آپ نے 6 یا 7 بیہیویئرز بتائے ہیں کہ یہ ایسے پیرامیٹرز ہے کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے انسان اپنے آپ کو جانچ سکتا ہے کہ اگر یہ آ جائے، اور بھی ہوں گے، ہم یہ نہیں کریں، یہ تو لیکن جو بنیادی کم و بیشی اس میں ہو سکتی ہے، تو تھوڑا بہت انسان کو اطمینان ہونا چاہیے کہ ہاں یار کچھ نہ کچھ کر رہا ہوں۔ لیکن ایز اے ہول رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی کیا اس چیز کا کوئی جائزہ ماہانہ بنیادوں پر، سالانہ بنیادوں پر، سہ ماہی بنیادوں پر کوئی جائزہ آپ لوگ لیتے رہتے ہیں کہ یہ جو الآخرہ کی ویلیو ہے اس میں ہمیں کس حد تک کامیابی ہو رہی ہے، کس حد تک ہم لوگوں کے پاس پہنچ رہے ہیں، نتائج ہمارے پاس کیا آ رہے ہیں؟ کوئی ایسا نظام وغیرہ ہے کہ اس کو دیکھ بھال کی اور محاسبے کی؟ بہت اچھا۔ اس میں اسد صاحب ہر ادارے میں سالانہ جائزے کا ایک پروگرام ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ ہر سال کے بعد پورے ادارے کا ایک جائزہ لیا جاتا ہے کہ ہم اس وقت سال کا جو ہمارا پروگرام تھا، ہمارا منصوبہ تھا، کہاں کھڑے ہیں۔ اینول گولز، جو ٹارگٹس ہوتے ہیں، گولز ہوتے ہیں، جو سالانہ اہداف ہوتے ہیں، ان اہداف کو پھر ظاہر ہے ایک تو ادارے کے ہدف ہوتے ہیں، پھر وہ آگے نیچے جا کے پھر افراد کے ہدف بنتے ہیں۔ جی جی۔ ہر ایک جو بھی فرد ہوتا ہے اس کا حصہ، اس کا بھی ہدف ہوتا ہے، پھر تمام افراد کے اہداف کو اس میں کیا جاتا ہے۔ جو سالانہ جائزہ ہوتا ہے اس کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ ایک حصہ ہوتا ہے کہ جو اہداف ہمارے پیشہ ورانہ اہداف ہیں، صحیح، جو مطلب ہمارے پروفیشنل جو ٹارگٹس ہیں، ان کو جائزہ لیا جاتا ہے۔ صحیح۔ دوسری ہوتی ہے کہ جو ایک انسان کی اپنی ذاتی حوالے سے اس کی جو خوبیاں ہیں، ذاتی حوالے سے اس کی جو عادات ہیں، جو اس کے اطوار ہیں، جو اس کے اخلاقیات ہیں، اس کا یہ دوسرا اس کا حصہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں پھر جو ادارے نے اس میں ان ویلیوز کو بھی رکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی ان ویلیوز کے حوالے سے بھی دیکھے اپنے آپ کو۔ ہمارے سسٹم میں موجود ہیں، ہمارے جب بھی ہم سالانہ طور پہ اپنے جائزہ لے رہے ہوتے ہیں، وہاں جب ہمارے اہداف ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر ہماری یہ اپنے ذاتی حوالے سے بھی اپنے جائزہ لینے کے لیے یہ ویلیوز کا بھی ایک حصہ آتا ہے۔ اس پورشن میں پھر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں الآخرہ ہے، تو اس کو میں پہلے تو میں اپنے آپ کا خود جائزہ لے رہا ہوں۔ اچھا۔ پہلے ہر آدمی اپنا محاسبہ خود کرے گا، محاسبہ خود کرنا ہے، میں نے اپنے آپ کے نمبر خود دینے ہیں۔ میں الآخرہ میں کہاں کھڑا ہوں، الآخرہ کے یہ جو رویے ہیں، یہ رویہ میرے اندر پایا جاتا ہے، کیا میرے اندر پایا جاتا ہے؟ اگر میں اس کو 1 سے 5 تک اگر اس کے نمبر ہیں تو 5 تک میں کتنے کام میں کھڑا ہوں، کیا رویہ، یہ رویہ جو اس کے لیے یہ بیہیویئر سب سے اہم ہے کہ اسی کو بندہ رکھے کہ ہاں ڈیوٹی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، استقامت ہے کہ نہیں ہے، رضاکاری کا جذبہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ ان کو سامنے رکھ کے تو میرے خیال میں صحیح اسیسمنٹ ہوتی ہے۔ اچھا، پھر آدمی خود کر رہا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جو سینئر ہیں وہ اس آدمی کے، وہ جو اپنے جونیئر کے وہ اسیسمنٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جائزے کا طریقہ ہے۔ اصل میں ایک بات یہاں عرض کرنا چاہوں کہ آج کی دنیا میں اس وقت سسٹم بنانے پہ بہت زور دیا جا رہا ہے۔ سسٹم پہ سسٹم بن رہے ہیں۔ اچھا، کرائم بہت زیادہ ہیں دنیا میں، تو ان کرائمز کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف پھر ادارے بنتے ہیں اور سسٹم بنتے جا رہے ہیں، سیکیورٹی کے لیے نظام بن رہے ہیں، لیکن پھر بھی دنیا سے کرائم ختم نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانیوں کی تربیت پہ کوشش نہیں کی جا رہی، اچھا، نظام بنانے پہ بس زور دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ انسانوں کی تربیت اگر کی جائے تو پھر انسان جب تربیت یافتہ ہو جائے گا تو اس نے اپنے آپ اس نے نظام چلانا ہے۔ صحیح، نظام انسان نے بنانا بھی ہے، چلانا بھی ہے۔ نظام نے انسان کو نہیں چلانا۔ صحیح، نظام تو انسان کے ہاتھوں کی ایک چیز ہے، انسان نے خود آپریٹ کرنا ہے اس کو۔
اگر ہم غور کریں تو ابتدائی اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت تھی، وہ مدنی زندگی کی جو 13 سالہ جو محنت ہے، وہ اخلاقی تربیت اور اخلاقی حوالے سے انسانوں کو تربیت دینا تیار کرنا تھا۔ الآخرہ کی جو ویلیو ہے وہ ایسی، ایمان کے بعد اگر کسی مسلمان میں بھی فکر آخرت نہ ہو تو وہ کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ عام لوگوں کو بیرونی چیزوں سے کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں، قابو کرنا چاہ رہے ہیں، انسان اندر سے کنٹرول ہوتا ہے، انسان اندر سے قابو ہوتا ہے۔ وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر یہ سدھر گیا تو انسان بہت سدھر جائے گا، اگر یہ خراب ہو گیا تو انسان خراب ہو گیا۔ اگر آج جو دنیا میں ہمارے یہاں کتنے فورسز بنی ہوئی ہیں، کتنے پولیس بنی ہوئی ہیں، کتنے سیکورٹیز کے بنے ہوئے ہیں، ان کو ختم کر کے اگر انسانوں کی تربیت پہ بات کی جائے نا، آج احساس ذمہ داری نہیں دلائی جا رہی، آج رائٹس کی جنگ ہے، یہ میرے رائٹس ہیں، یہ فلاں رائٹس ہیں، یہ اس طبقے کے رائٹس ہیں۔ احساس ذمہ داری دلایا جائے اور یہ جوابدہی کا احساس دیا جائے تو پھر آج ہمارے معاشرے میں جرائم ختم ہو سکتے ہیں، لوگ جو بددیانتی جو ہوتی ہے وہ بددیانتی ختم ہو سکتی ہے، اداروں کے ساتھ ہو، افراد کے ساتھ ہو، اپنے ساتھ بددیانتی کی جاتی ہے، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیا جاتا ہے، اپنے گھر والوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اپنے بچوں بیوی بچوں کو دھوکہ دیے جاتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ فراڈ کیے جاتے ہیں۔ یہ سب جو چیزیں ہیں یہ تب ہے جب فکر آخرت نہیں ہے۔ اگر انسان کے اندر یہ آ جائے کہ میں آخرت میں پکڑا جاؤں گا تو انسان کا دل دماغ اس کو آگے نہیں ہلنے دے گا۔ جو معاشرہ جو قابل رشک معاشرہ بنا تھا وہ فکر آخرت سے ہی بنا تھا، اور آج ضرورت اس چیز کی ہے معاشرے کو کہ اس کے اندر آخرت کی ایک فکر ڈالی جائے تاکہ وہ تربیت یافتہ ہو جائے اور وہ غلط قدم اٹھانے سے وہ باز آ جائے۔ صحیح مفتی صاحب، بہت شکریہ۔ فکر آخرت کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے کہ بنیاد یہی چیز ہے کہ اگر یہ عقیدہ درست ہو جائے کہ میں نے جواب دینا ہے اور حساب مجھ سے لیا جائے گا تو پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ بس مختصراً اس حوالے سے پیغام کہ یہ جو فکر آخرت ہے انسان اپنے اندر کس طرح سے پیدا کرے کہ ہاں جواب دینا ہے میں نے وہاں تو ہم جواب تو نہیں دے سکیں گے، حساب لیا جائے گا ہم سے۔ تو کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن عظیم الشان سے کہ اگر یہ ہو جائے تو فکر آخرت ہمارے اندر پیدا ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا قیامت کے دن تو انسان کے سامنے اس کے تمام کام آ رہے ہوں گے، چل رہے ہوں گے، انسان دیکھ رہا ہوگا، تو اس وقت انسان بڑا بے بسی سے کہے گا کہ مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ اس کتاب کو کیا ہوگا، اس نے تو میری کوئی چھوٹی بڑی بات چھوڑی نہیں، یہ تو سب کچھ اس نے لکھ لیا۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم صرف اتنا کریں، ہم صبح جاگنے سے لے کے رات سونے تک ہم یہ اپنے ساتھ طے کر لیں کہ کوئی بھی قدم اٹھائیں گے تو ہم وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں اٹھائیں گے۔ کسی بندے کے ساتھ کوئی ڈیل کرنی ہے، کسی کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے، کسی بچے کے ساتھ کوئی وعدہ کرنا ہے، یا کوئی استاد اور طالب علم کا تعلق ہے، ادارے اور ملازم کا تعلق ہے، اور مطلب ایک شہری اور ریاست کا تعلق ہے۔ ہر حوالے سے ہم گاڑی پارک کریں، ہم گاڑی پہ جا رہے ہوں، ہم ڈرائیو کر رہے ہوں، پیدل چل رہے ہوں، گفتگو ہے ہماری، معاملات کر رہے ہوں، ہم ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہوں، ہم سوشل میڈیا یوز کر رہے ہوں، ہم سوشل میڈیا پہ کسی کے بعد کمنٹس کر رہے ہوں، ہم کسی کو کوئی بھی، اب یہ تمام چیزیں میں نے یہ جواب دینا ہے۔ جو لفظ میں لکھ چکا ہوں اس کا مجھے جواب دینا ہے، جو لفظ میں بول چکا ہوں اس کا مجھے حساب دینا ہے، جو قدم میں اٹھا چکا ہوں اس کا میں جواب دینا ہے۔ یہ احساس اپنے اندر پیدا کر لیں۔ اپنے بچے سے بات کریں، ہم سوچتے ہیں یہ تو اپنے بچے ہیں، یہ تو اپنے گھر کی بات ہے، لیکن حساب اس کا بھی دینا ہوگا۔ تو اس لیے یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں نے ہر چیز کا، ہر بات کا، ہر قدم کا، ہر سوچ کا، ہر لفظ کا حساب دینا ہے، یہ احساس پیدا کر لیں، اور پھر ہم اپنے ہر ایک چیز پہ، اپنے قدم قدم پہ نگرانی رکھیں کہ میں کوئی غلط نہ اٹھاؤں۔ اس سے ہمارے انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی اور ہم جرائم اور کرائم ہمارے کنٹرول ہو جائیں گے۔ میں اپنے آپ کو کنٹرول کروں، ہر آدمی اپنے آپ کو کنٹرول کرے، انشاءاللہ دنیا میں خیر پھیلے گی اور برائی کم سے کم تر ہوتی جائے گی۔ مفتی آفتاب صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی اقدار کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، الاخرہ کو آج ہم نے کور کیا۔ اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ جو دوسرا قدر ہے رفاع کا اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ سامعین کرام، آفتاب صاحب ہمارے ساتھ، مفتی آفتاب صاحب ساتھ ہوں گے، ہمارے دوسرے جو پارٹیسپینٹ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ پروگرام میں شریک ہوں گے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ قرآن عظیم الشان کی جو آخری سپارے میں
بہت کئی صورتوں کے اندر رب کائنات نے روز قیامت کی منظر کشی کی ہے، اور وہ منظر کشی یہ ہے کہ وہاں پھر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ماں جو ہے وہ ماں جو ہے بیٹے کا ساتھ نہیں دے سکے گی، بیٹا ماں کا ساتھ نہیں دے سکے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے جو ہے بھاگے گی، اور وہاں بالکل افراتفری، یعنی ہر ایک اپنے پسینے میں شرابوں اور ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کو کسی اور کا کوئی ہوش نہیں ہوگا۔ سورہ البقرہ کے اندر جب ہم آتے ہیں تو اللہ رب العزت نے کئی مقامات، ایک دو مقامات پر یہ فرما دیا ہے کہ وہاں کوئی صدقہ، کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، بس آپ جو کچھ بھی لے کر گئے ہیں وہی سب کچھ جو تم ہمارے گردنوں میں اس وقت ریکارڈ ہو رہا ہے اس کو ایک کتابی صورت میں ہمارے سامنے رکھا جائے گا، اور اسی پر پھر ہمیں جو ہے ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہاں ہمارا یہ حساب جو ہے وہ حسابی یسیر ہو، آسان ہو، اور ہم ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی رضا، اور اللہ کی رضا جو ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت جو ہے وہ اللہ کی جنت ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم سب کی ملاقات جو ہے وہ جنت میں ہو۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس پروگرام کو آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے تھے ہمارے ٹرانسمیشن انجینئر واجد محمود صاحب۔ آپ سنتے رہیے گا رفا FM 102.2۔ اصغر خان عسکری کو اجازت، اللہ نے کے بعد۔